آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 3 اس کی آج مشق کرتے ہیں، اس کو آج سیکھتے ہیں، اس کو آج پڑھتے ہیں۔ لیسن نمبر 3 یہ ہے حرکات۔ حرکات کیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی کہ واحد حرکت اور جمع اس کی کیا ہے؟ حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ایک حرکت، زیر ایک حرکت، پیش ایک حرکت، تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ جو زبر زیر پیش جو ہے یہ حرکات ہے، جمع میں حرکات کہیں گے، واحد میں آپ اس کو حرکت ہی کہیں گے۔ زبر اور پیش جو ہوتا ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ زبر بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں با ایک حرف ہے تو با کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، پیش یہ بھی حرف کے اوپر ہے، تو زبر اور پیش یہ ہمیشہ یہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جس طرح آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے، اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ آگے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ زبر ایک حرکت، زیر ایک حرکت، پیش ایک حرکت۔ اب ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی حرکت جس حرف پر آ جائے گی وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ متحرک۔ اس حرک جس طرح یہ تا ہے، تا کے اوپر ہم نے زبر لگا دی، اس کے اوپر ہم نے زبر لکھ دی۔ پہلے یہ ایک حرف ہی تھا، پہلے یہ کیا تھا؟ حرف تھا۔ سمجھنے کی بات ہے، جو آپ کو چیز سمجھنا ہے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ تا ایک حرف ہے، اس کے اوپر ہم نے زبر لگائی تو یہ متحرک ہو گیا۔ پہلے ایک یہ حرف تھا، اب اس کے اوپر ہم نے زبر لکھی تو یہ تا کیا ہو گیا؟ متحرک۔ اس طرح جس حرف پر بھی کوئی حرکت ہے اس کو ہم متحرک کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ جس طرح یہ آپ کو ایک سکرین میں نظر آ رہا ہے، علاقاتن، علاقاتن، یہ ایک لفظ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، علاقاتن۔ اب یہ جو حرف ہے اس میں 3 متحرک ہیں، عین بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے، اور قاف بھی متحرک ہے۔ تو یہ 3 ہوئے متحرک، باقی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم تختی نمبر 5 میں اس کو انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اور جس طرح ہم آج متحرک کے متعلق سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل 5ویں تختی میں، ابھی ہمارا 3 نمبر لیسن چل رہا ہے، 5ویں تختی میں 5ویں لیسن میں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ تنوین سیکھیں گے۔ یہ تنوین، ٹھیک ہے، تو یہ جس حرف پر کوئی تنوین ہو، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہیں گے۔ تو وہ چلے بعد کا معاملہ ہے، ابھی ہم اس کو حرکات کو کلیئر کریں کہ ہمیں یہ اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ حرکات کیا ہے۔ اس طرح زیر کسی حرف کے نیچے آ جائے تو وہ حرف بھی متحرک ہو جاتا ہے، پیش کسی حرف پر آ جائے تو وہ بھی متحرک ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے قوریآ، قوریآ، اس میں 3 حروف ہیں، قاف، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش، تو اس کے اوپر پیش آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ متحرک۔ را کے نیچے زیر آ گئی تو را کیا ہے؟ متحرک۔ اور حمزہ کے اوپر زبر آ گئی تو اب یہ کیا ہے؟ متحرک۔ تو میں سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ متحرک کیا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو لائن میں نظر آ رہا ہے، جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو اسے متحرک کہیں گے۔ اٹس اوکے۔ نیکسٹ آگے لکھا ہوا ہے کہ زبر جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زبر کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ زبر جو ہے منہ اور آواز کھول کر، زبر کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ اور آواز کھول کر پڑھیں گے۔ جس طرح ہا، زبر ہا، اس پہ دیکھیں منہ بھی کھل رہا ہے اور آواز بھی کھل رہی ہے۔ زیر، اس پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور جس طرح ہم پڑھیں عین زیر عی، اب دیکھیں آواز نیچے گر رہی ہے
पेश जो है इस पे होठों को गोल करके, आइन पेश रू, हा पेश हू, तो जबर मुंह और आवाज खोलकर जेर आवाज को नीचे गिराकर पेश होठों को गोल करके अदा करें। आगे हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, यानी कि हमने जब पढ़ना है मुतहर्रिक को तो उसके अपने लंबा नहीं करना। मसलन के बा जबर बा, ये मैंने मारूफ पढ़ा, मारूफ कहते हैं अरबी लहजे में, और जिस लफ्ज़ के आपको समझना है वो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। तो तात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़े, लिखा हुआ है। तो बा जबर बा, ये मैंने मारूफ पढ़ा, मारूफ मतलब अरबी लहजे में, और जिस लफ्ज़ आपको समझना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बा जेर बी, बा पेश बू, ये मैंने बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ा। अब इसको खींचना क्या है, इनके बा जबर बा, ये गलत हो गया, ये अब इसको खींच रहे हैं, ये गलत हो गया। बा जेर बी, ये भी गलत हो गया, खींच रहे हैं। बा पेश बू, ये भी हम इसको गलत पढ़ रहे हैं। लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है, बगैर खींचे इसको पढ़ना है और बगैर झटका दिए, यानी कि झटका क्या होता है, बा जबर बा, बा जेर बी, ये गलत है, ये झटका देकर पढ़ रहे हैं। तो लिखा क्या हुआ है उसके मुताबिक हमने पढ़ना है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले पढ़ा ना, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, तो उसको बगैर खींचिए बगैर झटका दिए मारूफ मतलब अरबी जुबान में अरबी लैंग्वेज में इसको पढ़ना है। आगे अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसको अलिफ नहीं पढ़ना है, हमजा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमजा। अलिफ जो होता है ये खाली होता है, इसके ऊपर कुछ लिख देंगे, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर जबर लिख दें या जेर लिख दें या पेश लिख दें, इसके ऊपर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो अब ये जो है अलिफ खत्म हो जाएगा। अब इसका नया नाम जो होगा वो होगा हमजा। हमजा इसको कहेंगे। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए हम उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, उसको हमजा पढ़ेंगे, उसका नाम हमजा हो जाएगा। जिस तरह हमने दूसरी तख्ती में जो 4 लाइनें पढ़ी थी पिछले सबक में, सबक नंबर 2 में, ये सबक नंबर 3 है। पिछले सबक में हमने दूसरे सबक में दूसरे लेसन में हमने पढ़ा था ये 4 लाइनें जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही हैं, लाम अलिफ बा अलिफ, ये 4 लाइनें हमने पिछले सबक में अलिफ के साथ पढ़ी थी। जैसे सीन अलिफ, शीन अलिफ, तो ये अलिफ जो होता है ये खाली होता है, इस पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो ये अलिफ खत्म हो जाता है, इसका नया नाम क्या होता है, हमजा। आखिरी बात करके वीडियो को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। आखिरी बात यह है कि रा पर जबर या पेश आ जाए तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ना है। अब देखिए ये कुछ स्क्रीन में जो नजर आ रहा है, रा पर जबर या पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं, और इसके नीचे जेर आ जाए तो उसको बरीक पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, रा जबर रा, रा पेश ओ। अब ये रा के ऊपर जबर और पेश है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। अगर इसके नीचे जेर आ जाए तो उसको बारीक पढ़ना है, रा जेर री, रा जेर री। आज हमने हरकत के मुतल्लिक सीखा, हरकत क्या है, किसे कहते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो अगर आपके जहन में कुछ बातें बैठ गई हैं तो मैं कुछ आपसे सवालात करता हूं। अगर आप उनको सवालात के जवाबात आते हैं तो कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सवाल नंबर 1, हरकत किसे कहते हैं, जवाब दीजिए, हरकत किसे कहते हैं। सवाल नंबर 2, जबर और पेश कहां आता है, जबर और पेश कहां आता है। सवाल नंबर 3, जेर कहां आता है। सवाल नंबर 4, मुतहर्रिक
کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 5 زبر کیسے پڑھتے ہیں؟ سوال نمبر 6 زیر کیسے پڑھتے ہیں؟ سوال نمبر 7 پیش کیسے پڑھتے ہیں؟ سوال نمبر 8 حرکات کیسے پڑھتے ہیں؟ سوال نمبر 9 را کو پر یعنی موٹا کب پڑھیں گے اور باریک کب پڑھیں گے؟ سوال نمبر 10 الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کو ان کے جوابات آتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں. میں انشاءاللہ عز و جل اگر آپ میں کچھ غلطی ہوئی تو آپ کی اصلاح ضرور کروں گا. اگر آپ کو یہ قاعدہ چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، ایپ کا بھی لنک ہے، آپ ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے. آپ لنک پر بس کلک کریں تو آپ پلے اسٹور سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پی ڈی ایف میں یہ چاہیے تو آپ نیچے صرف ایک کلک کریں اور انشاءاللہ آپ کے موبائل میں خود بخود جو پی ڈی ایف میں مدنی قاعدہ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، ان کو آپ فالو اپ کر کے آپ اپنے موبائل میں یہ مدنی قاعدہ ایپ یا مدنی قاعدہ پی ڈی ایف آپ اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا سیکھنا اپنی پاک بلند برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.